اس دوران ایک مقام سے خندق تھوڑی چوڑائی میں کم تھی، تو عرب کا ایک نامور پہلوان عبد ود، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ جب خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا تو آگے سے پھر اس کا استقبال علی نے کیا۔ علی نے کہا کہ تیری قضا تجھے لے آئی ہے، تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو یہاں سے صحیح زندہ سلامت واپس چلا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ عبد ود صرف پہلوان ہی نہیں تھا، بلکہ وہ فنون حرب کا بھی ماہر تھا، جنگی مہارت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، اور وہ تنہا 40 پہلوانوں کے برابر 40 پہلوانوں کے برابر ایک اکیلا تنہا مانا جاتا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا اس کا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا۔ جب اس کا سر کاٹ کر آپ نے کفار کی طرف پھینکا تو پھر دوبارہ کسی کو خندق عبور کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تو غزوہ خندق کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام یہودیوں کو مدینہ شہر سے نکال کر پورا شہر مدینہ یہودیوں کے وجود سے پاک کیا تھا۔ کچھ لوگ تبوک کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ خیبر جا کر آباد ہوئے، اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ تو خیبر جب انہوں نے آباد کیا تو وہاں پر جا کر بھی انہوں نے سکھ اور سکون کا سانس نہیں لیا، ہر دم ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ پھر وہاں پر انہوں نے اپنا ایک عظیم قلعہ قائم کیا، خیبر کا مشہور قلعہ، اپنا قلعہ قائم کیا۔ قلعہ قائم کر کے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا، وہاں پر ان کے بڑے علماء آ کر رہتے، حتیٰ کہ اسی مقام پر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی بھی کوشش کی، بلکہ باقاعدہ انہوں نے بکری کا گوشت پکا کر زہر ملا کر دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت اور ذات مصطفیٰ کے وجود کا کمال یہ ہے کہ پکا ہوا کھانا، پکا ہوا گلا ہوا گوشت خود بولتا ہے یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا۔ پکا ہوا کھانا خود بولتا ہے۔ حالانکہ ایک کھانا تو وہ بھی تھا نا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ کھانا اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ مولا ہم اس بات پر تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم تیرے محبوب کی غذا بن رہے ہیں۔ پکا ہوا کھانا اللہ کی تسبیح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو اپنے بطن میں لے رہا ہے، اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ لیکن ایک پکا ہوا کھانا وہ بھی ہے کہ وہ پکا ہوا کھانا خود التجا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیں کہ میرے اندر زہر ملا۔ اب اس سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمائے، آپ کے ساتھ 2 صحابی اور موجود تھے جنہوں نے کچھ کھانا آپ سے پہلے کھا لیا تھا اور موقع پر ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ جس عورت نے وہ کھانا تیار کیا تھا آپ نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ سازش کی ہے، تم نے یہ زہر ملایا ہے، بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لگا اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ہمیں آپ سے معاذ اللہ نجات ملے۔ اب یہاں پر سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ حصہ تناول فرما لیا تھا، اس طرح صحابہ کرام نے کھایا تو آپ نے بھی کچھ حصہ تناول فرما لیا تھا جتنا کہ مقدر تھا، جتنا کہ ضروری تھا۔ اس کے بعد پھر انکشاف ہوا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو مقام
شہادت سے بھی نوازنا تھا، ظاہری بھی باطنی بھی، اور وہ شہادت ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت جہری کون سی؟ کہ باقاعدہ بندہ میدان جنگ میں شہید ہو، اور ایک شہادت وہ ہوتی ہے جس کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حفاظت کا وعدہ عطا فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی لیے کسی بھی صورت میں آپ کی ظاہری یا باطنی شہادت واقع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن رب العالمین نے چونکہ آپ کو مقام شہادت سے بھی سرفراز کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے باطنی شہادت کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تو وہ زہر سے ہونے والی شہادت مولا حسن اصل میں ذات مصطفیٰ کی شہادت سری تھی، اور کربلا کے میدان میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کی ضرب سے شہید کروا کر ذات مصطفیٰ کی شہادت کی وہ ظاہری اور جہری تکمیل تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حسین کی ذات کو منتخب کر کے آپ کی شہادت ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا، نکال دیا، وہ خیبر جا کر آباد ہوئے۔ پھر جب خیبر ان کی سازشوں کا گڑھ بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے خیبر پر حملہ کیا۔ اب خیبر کے اندر جو یہودی آباد تھے ان کا خاتمہ ضروری تھا، تو وہاں پر ان کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اور اس قلعے دار کا نام مرہب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر پر حملہ کیا تو وہ سارے لوگ جمع ہو کر قلعہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ اب باہر سے فصیل کے پار سے مقابلہ تو ہوتا، لیکن دست بدست لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ اور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوشش، اپنے حصے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلے دن جناب ابو بکر صدیق کو کماندار بنایا گیا، شام تک لڑائی ہوئی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم کماندار بنے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ پھر اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھک ہار کے آ جاتے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کو بشارت دی کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے گا۔ کل یہ جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا کر دی تو ہر صحابی کے دل میں پھر سے ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ تو ہر صحابی نے رات اس فکر میں گزاری کہ نہ جانے کون وہ خوش نصیب ہے صبح جس کو علم عطا کیا جائے گا۔ اب رات گزری، رات گزرنے کے بعد نماز فجر کا وقت ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر تشریف فرما ہوئے، نماز فجر ادا ہوئی۔ اب تمام صحابہ کرام بے چین بے قرار ہیں، رات کو ٹھیک سے سو نہ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور اشارے کے منتظر ہیں کہ کس کے حصے میں فاتح خیبر بننے کی سعادت آتی ہے۔ تمام صحابہ حضور کے حکم کے منتظر ہیں، آپ کے ہونٹوں کی حرکت کے منتظر ہیں
کہ کس خوش نصیب کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے، کس خوش نصیب کا نام آپ کے ہونٹوں سے صادر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا شوق اور ان کا جذبہ جہاد ملاحظہ فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی نظر نہیں آ رہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں اور درد کی شدت سے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، وہ تو آنکھ کھول کر دیکھ نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پکڑ کے لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان ان کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، اور ایسی دور ہوئی کہ پھر بوقت شہادت تک آپ کی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا اور کہا کہ اے علی اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کر لشکر لے کر خیبر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے مبارز طلب کی، قلعے دار کو للکارا تو قلعہ دار نے آگے سے کہا کہ میرا نام مرحب ہے، سارا خیبر میری تلوار کی کاٹ کو جانتا ہے، میری تلوار کی کاٹ سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا، کون ہے جو میرے مقابلہ آئے، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو مولا علی نے کہا کہ میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے آج تیرا قلعہ فتح کرنے آیا ہوں۔ اب جب اس نے آپ کا نام سنا اس نے کہا کہ تیرے بڑے بڑے سالار آئے میرا کچھ نہ کر سکے، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر لڑائی کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک زرہ میں غرق ہے، سوائے اس کی آنکھوں کی سارے لباس پر زرہ، سارے جسم پر زرہ ہے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر وار کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کو حملہ کرنے کی دعوت دی کہ تم آ اور حملے میں پہل کر، آ اور حملے میں پہل کر۔ جب اس نے حملے میں پہل کی تو آپ نے اپنی ڈھال پر اس کے وار کو روکا۔ جب ڈھال پر اس کے وار کو روکا تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، تیرے وار کا مزہ نہیں آیا، اپنی پوری طاقت سے حملہ کر۔ جب مولا علی نے کہا نا کہ تیرے وار کا مزہ نہیں آیا، وہ چونکہ طاقت کے نشے میں چور تھا، اور آگے سے جواب کیا ملا کہ تیرے وار کا مزہ نہیں آیا، تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب اس نے دوبارہ زور سے جب حملہ کیا تو مولا نے کہا کہ لگتا ہے تو نے کھانا بھی نہیں کھایا، تیری طاقت کہاں ہے؟ اب تیسری بار پھر اس نے وار کیا۔ جب تیسری بار اس نے وار کیا، اتنی شدت سے وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ مولا کی حکمت یہ تھی کہ یہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ جب وہ گھوڑے سے نیچے اترا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور مولا علی کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ اب مولا کی ڈھال ٹوٹی تو اب اس نے کہا کہ اب یہ وار کیسے روکیں گے، ڈھال تو ٹوٹ گئی۔ لیکن اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے لڑنے آئے تھے۔ آپ نے قلعے کے دروازے کی چوکھٹ، قلعے کے دروازے کو کنڈے کو ہاتھ ڈالا اور قلعے کا دروازہ ہی اکھاڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ قلعے کا وہ دروازہ ہے کہ جب اس کو نصب کیا جانا تھا تو 40 آدمیوں نے مل کے اس کو اٹھایا تھا، اور آج یہ علی اکیلا ایک دروازے کو اٹھا رہا ہے۔ تو قلعے کے دروازے کو آپ نے اکھاڑا اور اس کو زیرا، اس کو آپ نے ڈھال بنایا۔ اس کے بعد 10 بدس لڑائی ہوئی تو لڑتے لڑتے ایک بار ایسا دور لگا کہ آپ نے پھر
اپنی پوری شدت سے وہ ہاتھ جو اس وقت ید اللہ بن کر لڑ رہے تھے اس کے سر پر آپ نے وار کیا، اور اس کے سر پر وار کرتے ہوئے ایک ہی وار کے سر سے لے کر ناف تک اس کو آپ نے چیر کے رکھ دیا۔ جب اس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج مکمل ایمان مکمل کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو جب قلعہ دار کی اتنی موت واقع ہوئی تو قلعے دار کے قلعے کے اندر چھپے لوگوں نے باہر نکل کر حملہ کیا، تو پھر عام لڑائی شروع ہوئی جس میں وہ لوگ شدت کے ساتھ قتل کیے گئے، اور شام سے پہلے اللہ رب العالمین نے علی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کروا دیا۔ اس کے بعد پھر خیبر کے قلعے پر اسلام کا علم لہرایا گیا، اور پھر وہاں سے بھی یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا۔ تو ذات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، اور یہاں پر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی فضائل اور آپ کی شان میں جتنی بھی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، کسی بھی صحابی کے حق میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ پھر آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی کی طرف، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے چہرے کو دیکھتے اور مسکراتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابا جان آپ جب بھی علی کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب جس نے علی کو دیکھا اس نے بغیر کوئی مشقت کی عبادت کو پا لیا، لیکن ہم لوگ جنہیں ظاہری علی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تو میرے آقا نے ہم پر بھی کرم فرماتے ہوئے یہ بشارت عطا فرما دی کہ جو علی کو دیکھے وہ عبادت کا ثواب پائے، جو علی کو دیکھ نہ سکے وہ علی کا ذکر کر لیا کرے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج ہم علی کر رہے ہیں اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ذات مصطفیٰ کا دفاع کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ذات نبوت کا دفاع کیا، ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ تو اس لیے آج جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی تو اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کا محبوب ہے۔ تو آج ہمیں جو عظمتیں، ہمیں جو رفعتیں مل رہی ہیں اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے بھی وفادار ہیں، مصطفیٰ کے ماننے والوں کی بھی وفادار ہیں، مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی بھی غلام ہیں، اور سب سے بڑھ کر تاجدار العطا مولا مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقدار ہیں۔ جتنی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بنے گی ہمارا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ جس نے اپنے ایمان کا حصہ محبت علی کو بنایا اتنا ہی اس کو حصہ محبت مصطفیٰ کا ملے گا، جس کو جتنا حصہ محبت مصطفیٰ کا ملے گا اتنا حصہ محبت خدا کا ملے گا، اور محبت خدا کا جتنا بھی حصہ نصیب ہو گیا ایمان مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں ذات مصطفیٰ، ذات صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔